کہتے ہیں بعض لوگ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم مولانا فضل رحمان کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مولانا فضل رحمان کو ووٹ دینا جنت کی دلیل ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک جہاد ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، اور ووٹ جنت کی کنجی ہے۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو میں نے اور تو نے مل کر بولا ہے، یہ وہ جھوٹ ہے جو عالم اور جاہل نے مل کر بولا ہے، یہ وہ افسانہ ہے جو ایک بڑے اور چھوٹے نے مل کر کھڑا ہے، یہ وہ خیانت ہے جو امیر اور غریب نے مل کر کی ہے۔ اگر ووٹ امانت ہے تو یہ ایسی امانت ہے جس نے مسلمانوں کے نامہ اعمال کو سوائے گناہوں سے بھرنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر ووٹ گواہی ہے تو یہ وہ گواہی ہے کہ جس گواہی کی وجہ سے مسلمانوں کے نامہ اعمال گناہوں سے بھر گئے ہیں۔ اور اگر ووٹ جنت کی کنجی ہے تو یہ اس جنت کی کنجی ہے کہ جس جنت کو سیاستدانوں نے غریبوں کا پیسہ لوٹ لوٹ کر بنایا ہے۔ اور حقیقت میں ووٹ ایک جہنم کی کنجی ہے، اس جہنم کی کنجی جس جہنم میں یہ سیاستدان جائیں گے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے غریبوں کا مال لوٹ کر کھایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ اس آگ سے عنقریب جا کر ملیں گے، اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اس آگ میں جائیں گے۔ اور اگر ووٹ ایک جہاد ہے تو یہ ایک ایسا جہاد ہے جس کو نہ اللہ جانتا ہے، نہ اللہ کا رسول جانتا ہے، اور نہ اللہ نے خوشخبری دی نہ رسول اللہ نے خوشخبری دی۔ ایک ایسا ہی جہاد ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ووٹ نہ تو امانت ہے اور نہ گواہی ہے، نہ جنت کی کنجی ہے، نہ جہاد ہے۔ ووٹ ایک نظام کفر ہے جو ہم پر 75 سالوں سے مسلط کر دیا گیا ہے۔ اتنا اچھا ہوتا کہ انگریز اپنے جانے کے ساتھ اس اپنے نظام کفر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن وہ تو چلا گیا، اس نے اپنے ٹکے ٹکے کے خریدے ہوئے لوگ ہم پر مسلط کر دیے۔ اگر ووٹ امانت ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ امانت ہمارے حوالے کب کی گئی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ جب بنا تو ووٹ آپ کی امانت بن گئی، میں کہتا ہوں اگر شناختی کارڈ ووٹ دینے کے لیے بنتا تو اس کا نام شناختی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، ووٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ اگر ووٹ گواہی ہے تو میں پوچھتا ہوں گواہی تو اس انسان کے بارے میں دی جاتی ہے جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ انسان فاسق اور فاجر نہیں ہے، یہ منافق نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، لیکن یہاں کون سا سیاستدان ہے جو فاسق نہ ہو؟ اور گواہی دینے والا انسان فاسق نہیں ہونا چاہیے، فاجر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں تو دوسرا انسان فاسق ہے، فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ ایک کیسی گواہی ہے جو پاگل کی بھی گواہی قبول ہے، جو مشرک کی بھی گواہی قبول ہے، جو منافق کی بھی گواہی قبول ہے۔ یہ کیسی گواہی ہے؟ اگر ووٹ جنت کی کنجی ہے تو یہ کیسی جنت کی کنجی ہے کہ جس کو ہر مشرک خرید سکتا ہے، جس کو ہر منافق خرید سکتا ہے، جس کو ہر فاسق خرید سکتا ہے۔ یہ نظام کفر ہے جو ہم پر 75 سالوں سے مسلط کیا گیا ہے اور یہ ہماری گھٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے آج بڑا کون، چھوٹا کون، عالم اور جاہل کون جو ووٹ کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو کسی بدلے میں نہ ہو، لیکن یہاں یہ ہے کہ جو انسان ہمارے علاقے کی سڑکیں بناتا ہے، ہمارے علاقے کی اندر کام کرتا ہے، ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ ایسی گواہی تو بالکل ہی حرام ہے جو کسی کے بدلے میں ہو، جو 1 روپے کے بدلے میں گواہی ہو، وہ گواہی دینا تو حرام ہے۔ اگر ووٹ امانت ہے تو یہ کیسی امانت ہے کہ میں جس کو چاہوں دے دوں؟ حالانکہ امانت تو ایک انسان کو دی جاتی ہے، لیکن جہاں آپ عمران خان کو بھی دے سکتے ہیں، نواز شریف کو بھی دے سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی دے سکتے ہیں، اور سعد رضوی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کیسی امانت ہے؟ آپ جس کو چاہیں دیں، حالانکہ امانت کو اس کو دی جاتی ہے جس نے وہ امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی۔ اور دوسری بات، ووٹنگ سسٹم سے آج تک پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا ہے۔ ووٹنگ سسٹم سے میرا چیلنج ہے، ووٹنگ سسٹم سے آج تک کوئی پرائم منسٹر پاکستان کا نہیں بنا۔ پاکستان کا پرائم منسٹر سلیکٹ کرنے والے لوگ اوپر بیٹھے ہیں جو انگریز کے خریدے ہوئے غلام ہیں، اور پھر ان کے خریدے ہوئے غلام یہ سیاستدان ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو سوائے گندگی کے اور سوائے شراب کے اڈوں کے اور سوائے غربت کے کچھ نہیں دیا۔